أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ما اختلف دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات عزیزان محترم، آج کی اس مجلس عزا کے لیے میں نے جس آئے مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ آئے مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ ہر دور میں شریعتیں بدلتی رہیں مگر دین ایک ہی رہا جس کا نام اسلام ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین۔ قل رسول کہہ دو اللہ نے مجھے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف، اور اللہ نے مجھے ہدایت کی دین ابراہیم کی طرف، وہ دین جو حنیف بھی ہے اور قیم بھی ہے۔ اور ابراہیم کی شان یہ ہے کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا مماثلت ہے دین ابراہیم میں اور دین محمد میں کہ قرآن حکیم نے رسول اللہ کو یہ حکم دیا کہ آپ کو ہدایت دی گئی صراط مستقیم کی طرف، اور آپ کو حکم ہے کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی۔ تو کوئی نہ کوئی مماثلت ہونا چاہیے ملت ابراہیم میں اور دین محمد کے اندر، تو وہ مماثلت سورہ صافات کے اندر نظر آئے گی۔
قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جب ایک باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہی کیجئے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ابراہیم بھی نبی, اسماعیل بھی نبی, باپ نے بیٹے سے کہا اور بیٹے نے اپنے آپ کو قربان گاہ پر لٹا دیا. تو یہ مماثلت ہے دین محمد میں اور دین ابراہیم میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قربان گاہ پہ لٹا دیا, اور ادھر محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین ابن علی نے کہا فقط اپنی جان نہیں دوں گا, رضا الہی کے لیے 72 گلے دے دوں گا. اگر حقیقت سے سرزمین کربلا کو دیکھا جائے تو یہ عالمین کی سب سے بڑی قربانی ہے. دنیا کے اندر جتنی بستیاں بسیں, جتنے شہر آباد ہوئے, وہ ساری کی ساری بستیاں, وہ سب کے سب شہر حیات کی بنیاد پر آباد ہوئے. زندگی ہوگی جبھی شہر بسے گا, زندگی ہوگی جبھی بستی بسے گی. کربلا کائنات کی وہ واحد بستی ہے جو حیات کی بنیاد پہ نہیں بسی, شہداء کے خون سے بسائی گئی. اور یہ وہ بستی ہے جو آج تک ہر مسلمان کے دل کے اندر زندہ ہے. آج کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو حسین کا غم نہ بنا رہا ہو؟ حسین ابن علی نے کربلا میں جو بستی بسائی وہ بستی قیامت تک مومنین کے دلوں میں بسی رہے گی. کربلا اس درسگاہ کا نام ہے, عزم و عمل کی وہ درسگاہ جس کی بنیادیں لا الہ الا اللہ پر, جس کی بنیادیں محمد الرسول اللہ پر استوار ہیں. کربلا نے بتایا کلمہ کیا ہے, کربلا نے بتایا لا الہ الا اللہ کیا ہے. اور سرزمین کربلا حسین ابن علی کا ملک عظیم ہے. سرزمین کربلا میں 90 برس کا ضعیف ہو یا 6 مہینے کا بچہ ہو, ایک ہی پیغام دے رہا ہے حسین ابن علی کا وہ جملہ انی لا ارا الموت الا سعادہ, میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت تصور کرتا ہوں. کربلا کا سرزمین کربلا, پروردگار عالم نے کربلا کے ایک ایک ورق کو الٹ کر انبیاء اور مرسلین کے سامنے پیش کیا. یہی سبب ہے کون سا ایسا نبی ہے جو سرزمین کربلا سے نہ گزرا ہو. آدم علیہ السلام ابو البشر جب زمین پر آئے تو سرزمین کربلا سے گزرے. جب سرزمین کربلا سے گزرے تو کہا پروردگار میں کہ زمین پر آ گیا. آواز قدرت آئی, آدم یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کا نواسا شہید کیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ہے سرزمین کربلا سے. جب حضرت نوح سرزمین کربلا سے گزرے ہیں تو کہنے لگے مالک میں تیری زمین کے ہر راستے سے گزر چکا ہوں, لیکن اتنی زیادہ مجھے پریشانی کسی راستے سے گزرنے میں نہیں ہوئی جو پریشانی اس راستے سے گزرنے میں ہو رہی ہے. تو آواز قدرت آئی, جبریل نازل ہوئے, کہا نوح یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قارین ہوا میں پرواز کر رہا ہے اور حضرت سلیمان سرزمین کربلا پر آ کر رکے ہیں. حضرت موسیٰ کا گزر ہے سرزمین کربلا سے, حضرت عیسیٰ کا گزر ہے سرزمین کربلا سے. تو یعنی کربلا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے. آدم سے لے کر انبیاء کو خبریں ملتی رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ کا نواسا رضا الہی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرے گا, اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کرے گا. اور
پھر وہی جب انبیاء موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، حضرت اسماعیل کی سواری نہر فرات کے قریب سے گزری ہے، جبریل نے خبر دی اسماعیل یہ وہ مقام ہے جہاں حسین ابن علی کی شہادت ہوگی، اور